السلام علیکم، نشاندہی کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ تاریخیں دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ تاریخیں مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں نواز شریف کی جانب سے ایک تاریخ آئی کہ وہ آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، اور 21 اکتوبر کی یہ تاریخ دی گئی ہے پاکستان آنے کی۔ ساتھ ہی ساتھ آج صدر مملکت نے تاریخ دے دی ہے اور تجویز کیا ہے کہ نومبر کی 9 تاریخ کو جو ہے وہ انتخابات ہو سکتے ہیں اور کرائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو مختلف تاریخوں کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 60 روز نہیں تو 90 روز، اور 90 روز نہیں تو 120 دنوں کے اندر تو الیکشن ہو ہی جائیں گے۔ یعنی وہ اس حوالے سے پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور کبھی نہ کبھی تو الیکشن ہوں گے۔ اس سے قبل وہ بہت ہی پرزور انداز سے کہہ چکے ہیں کہ انتخابات ہوں گے تو 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں کرائے جائیں، اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے انہوں نے آواز بلند کی۔ اتنی آواز تو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بلند نہیں ہوئی تھی جتنی کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات کرائے جائیں۔ آخر وجہ کیا ہے 90 روز کے اندر اندر انتخابات کرا کر حکومت میں آنے کی اور عوام کی خدمت کرنے کی اتنی جلدی آخر ہے کیا؟ مختلف سیاسی جماعتیں کیوں چاہتی ہیں کہ عوام کی اتنی زیادہ خدمت کی جائے، جبکہ ابھی 15 سال لگاتار پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کی خدمت کی ہے، اور اگر وہ اتنی زیادہ خدمت کرنے کے بعد تھوڑا تھک گئے تو ریسٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد تازہ دم ہو کر جو ہے عوام کی دوبارہ سے خدمت کر سکیں جو خدمت انہوں نے کی ہے۔ لیکن آج سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک ریمارکس آئے ہیں، بہت ہی اہم ریمارکس ہیں، اور کہا یہ ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کہ ان 15 سالوں میں سندھ کے اندر تباہی مچ گئی ہے۔ یعنی کہ صوبہ سندھ خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے ایک بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ صوبہ سندھ میں تباہی مچی ہے۔ دوسری طرف جو سیاستدان خاص طور پہ حکمران جماعت جو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی جانب سے بارہا کہا گیا کہ انہوں نے سندھ کی بہت زیادہ خدمت کی اور دوبارہ سے عوام کی خدمت کرنے کے لیے وہ ایک بار پھر انتخابات میں حصہ لے کے عوام کی خدمت کے لیے آئیں گے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مختلف جو ذخیرہ اندوز ہیں، ڈالر ہے یا دیگر معاملات ہیں، ان کی قیمتوں میں کچھ کمی آنا شروع ہوئی ہے، اور خاص طور پہ بجلی چوروں سمیت مختلف مافیاز کے خلاف ایک جو سلیمانی چھڑی ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ سامنے تو اس وقت ہمیں وزیر اعظم اور نگراں حکومتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک چھڑی ہوتی ہے خاص طور پہ سلیمانی چھڑی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی لیکن سمجھ میں سب آ رہا ہے، کیونکہ اتنے طاقت کے ساتھ ان مافیاز سے ٹکرانا کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی نگراں حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ چھڑی جب ڈنڈا بن کر برسی ہے تو اس کے بعد مختلف چیزوں کی قیمتوں میں ہم نے کمی کو دیکھا ہے، اور اس وقت جو ایک عام آدمی ہے، چاہے وہ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، نون لیگ سے ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس کی نظر میں اس وقت مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور ڈالر کی قیمتوں کا کم ہونا ایک خوش آئند بات ہے، کیونکہ ڈالر کی قیمت کم ہوگی تو یقینی طور پر پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ بھی نیچے کی طرف جائے گا، اور انتخابات ہوں نہ ہوں، دیر سے ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ تمام مافیاز جو ہیں کم از کم ان کا خاتمہ یا ان کو سائیڈ میں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے ہی تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ باجوہ صاحب بے شکریہ آپ تشریف لائے۔ بزنس مین فوزان کتھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فوزان بے شکریہ۔ اور جناب کیونکہ معاش کے حوالے سے خاص طور پہ ان کی نظر رہتی ہے کہ معاشی صورتحال کیا ہے، تو یقیناً ان سے یہ ساری صورتحال بھی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ فیاض خان بھی موجود ہیں اور طاہر رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تجزیہ کار ہیں۔ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ باجوہ صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی مزید عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے، کتنی خدمت کریں گے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ خدمت کی بات کرتے تو سب سے زیادہ الحمدللہ خدمت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر کس نے قرار دیا، آپ کا ملک میں جو ہے ایٹمی طاقت کس نے بنایا، آپ کے ملک میں جو ہے وہ 15 سالوں کا سر بتائیے گا۔ جی میں شروع سے بتا رہا ہوں، بہت شروع میں چلے گا۔ دیکھیں 15 سالوں میں بھی آج جو سی پیک ہے یہ آصف علی زرداری صاحب لے کر آئے چائنا سے، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں بند ہوا، اور اس کے بعد جو ہمیں صوبائی حکومتیں ملی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کنٹینیو ہم کام کر رہے ہیں، اور صوبے سے دیکھیں جو معاملات ہی اتنے پیچیدہ ہیں صوبے کے، وفاق کے ہم محتاج ہوتے ہیں، وفاق پیسے دیتا ہے، مکمل آپ کے پاس اختیار، 18ویں ترمیم آپ کے پاس، سارے معاملات آپ کے پاس، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ نہیں دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت نہ کی ہوتی تو سندھ کی عوام ہمیں ووٹ نہ دیتی۔ اب دیکھیں نا جو دعوے دار ہیں سندھ میں خدمت کے،
یعنی جماعت اسلامی کی میں نام لیتا ہوں، ان کے پاس ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے. صحیح. میں عمران خان کی پارٹی کا نام لیتا ہوں، انہیں کراچی سے جس طرح تھوڑی بہت جو سیٹیں ملی تھی، تو اللہ کا شکر ہے نون لیگ کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے صوبے میں. اور جو دیگر سیاسی جماعتیں، الحمدللہ سندھ کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس پر ہم محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، خدمت کرتے رہیں گے. اور نون لیگ جو ہے اب آنا بھی چاہ رہی ہے سندھ میں، خاص طور پر نہیں آئیں، ویلکم. پاکستان ساری سیاسی جماعتیں ویلکم، ہم انہیں ویلکم کریں گے، وہ آئیں سیاست کریں. فوزان، اس وقت جو معاشی صورتحال ہے جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ سلیمانی چھڑی ہے جو گھومی ہے، اور اس کے بعد سب چیزیں جو ہے مینٹین ہونا شروع ہوئی ہیں. آپ معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، اس میں دیکھیں ایک بات تو یہ کلیئر ہے کہ ڈنڈے کی ضرورت تو سب کو پڑتی ہے، اور ابھی سلیمانی چھڑی جب سے چلی ہے اس میں یہ کہ کافی لوگ باقاعدہ ان کے اوپر ریڈز ہوئی ہیں، اٹھے ہیں. کافی ایسے ہیں جن کو اچھا یہ ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھ، میں نے کہا اچھا یہ ایسے کام کرتا تھا. تو مطلب دیکھ کے ایک شوق بندہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز اچھی ہے. اس میں ایک چیز ڈالر میں استحکام آیا ہے، معیشت میں تھوڑا سا استحکام آیا ہے. اور ایک بزنس مین جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے انتخابات ہونے تو چاہیے، لیکن اگر تھوڑا سا آگے بڑھ بھی جاتے ہیں اور اس طریقے سے احتساب اگر سخت اور بے رحمانہ احتساب شروع ہو جائے تو پاکستان کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اصل میں دیکھیں، احتساب ہو، الیکشن چاہے ابھی ہوں یا 1 سال کے بعد ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ چیز جو آج ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ نہیں ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے ڈالرز کی. ایشو یہ ہے ہی نہیں. یہ جو یہاں تک اتنا ببل بنا، مین یہ ہے کہ ہم ذمہ داری کوئی بھی جو ہے نا اپنی نہیں کر رہا تھا پوری. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہی واپس آ جائیں گی تو وہ کس طرح سے، کیونکہ سیاسی معاملات اس وقت جو ہے، اس وقت جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسمگلنگ کو روکا گیا، ٹھیک ہے، ڈالرز کی اسمگلنگ کو روکا گیا، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑا گیا کہ کون سے ایکسچینج والے ہیں جو انوالومنٹ ہے، لوکل جو ٹریڈنگ چلتی ہے ڈالرز کی. تو وہ کیا پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا؟ معلوم تو تھا، لیکن یہ کہ پہلے بالکل ایزی لیا ہوا تھا. تو یہ کہ ذمہ داریاں کسی نہ کسی نے دیکھیں ذمہ داریاں پوری اپنی نہیں کی نا، تب جا کے مطلب اس موڑ پہ آیا یہ سارا معاملہ. تو یعنی کہ پکڑ دکڑ جو ہے اس کا سلسلہ پہلے سے شروع سے کر دیتے تو غالباً، اور ابھی چھوڑنا نہیں چاہیے. نہیں، چھوڑنا تو نہیں چاہیے. اس کو کم سے کم اتنا لائیں کہ 50% پہ تو آئے ڈالر، تاکہ استحکام ایک اچھا تو آئے نا. کیا جا رہا ہے کہ 250 جو ہے اس تک تو ڈالر آ ہی جائے گا. نہیں، اگر 250 میں بھی ہے تو بھی عوام کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سرپرائز ہے. اس سے بڑا کوئی سرپرائز ہی نہیں ہے. صحیح ہے. مطلب یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 300 سے نیچے ڈالر جا ہی چکا ہے، اور یہ 1-1.5 ہفتے کی اگر یہ صورتحال ہے تو اسی طریقے سے، بلکہ اب تو بے رحمانہ احتساب کی جو ایک بات ہے، بازگشت ہے، وہ ہونی بھی چاہیے. فیاض صاحب خوش آمدید کہیں گے. کہیے گا اس وقت جو سیاسی فضا بنی ہوئی ہے، بعض سیاسی جماعتیں کہتی ہیں انتخابات جلدی کرائیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے احتساب ہو جائے اس کے بعد پھر انتخابات بھی ہوتے رہیں گے. کیا کہیں گے فیاض صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے اللہ، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل پاک پر. بہت بہت شکریہ وقار بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. بات دراصل یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس کا واضح موقف رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے حساب سے، سینسس کے حوالے سے جس طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان نے اسٹرگل کی کوشش کی، وہ ساری عوام کے پورے پاکستان کے سامنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے ان سو کال جمہوری پارٹیوں کو کہ جن کے یہ کام ان کے کرنے کے تھے جو اب یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، وہ کر رہے ہیں. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اچھا ہو رہا ہے نا یار، اچھے کام ہو رہے ہیں، اور نشاندہی ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو بجلی چوری کر رہے تھے، جن کا براہ راست عوام پہ بوجھ پڑ رہا تھا. اسمگلنگ ہو رہی تھی، اس پہ کون سے عناصر ملوث ہیں، وہ ان کے چہرے سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ الیکشن اگر 1 سال میں بھی ہوتے ہیں، اور اگر ملک کی اس میں بہتری اور ملک کی بقا ہے، تو اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہی نہیں ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں، اور اس صورتحال میں ہونے چاہیے کہ کسی کو ان الیکشنوں پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے. اور یہ جتنی بھی جمہوری پارٹیاں آپ کے سامنے جو آج آپ کو ان سب کی زبان ایک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمارا بھی یہ موقف، اصولی موقف رہا ہے کہ جب ان کو بلدیاتی، جب بنیادی حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو پھر جمہوری تقاضے یاد نہیں آتے.
اور جب ان کے اوپر بات آ رہی ہو جمہوریت کے اوپر تو پھر جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو میں بول رہا ہوں بہت اچھا اقدام کر رہی ہے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں, ہم اطمینان ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ سینسس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے بعد ہی الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ایسا جو ہے بہت سارے پاکستانیوں کی خاص طور پہ جو ایک خواہش ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن جناب ابھی تک جو 75-76 سال ہیں اس میں عوام ہی چیختی چلاتی رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے بعض لوگ جو ہے جن کا تعلق چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہو یا بیوروکریسی سے ہو یا مختلف اداروں سے ہو, ان کی بھی اس وقت چیخیں سنائی دینا شروع ہو چکی ہیں. تو کیا اس احتساب کا عمل کو جاری رکھا جا سکے گا یا بیچ میں ہی چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا؟ نہیں, یہ تو وقت کی ضرورت ہے نا وقار بھائی. اگر یہ عمل ان کا کام تھا نا, جو جمہوری دیکھیں بہترین موقع تھا پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ کام ان کے کرنے کے تھے, تو عوام کو معلوم بھی ہوتا نا کہ بھائی احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے اس میں اگر کوئی بھی کرپشن کر رہا ہے اور اس پہ کوئی سے بھی عناصر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایم این ایز ایم پی اے سینیٹر انوالو ہیں تو ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے. لیکن فیاض بھائی اس میں ایک اور معاملہ بھی آتا ہے نا کہ جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی جانب یا تو وہ بندہ کرمنل جو بھی ہوتا ہے اس کا تعلق نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ جو ہے مختلف اداروں کی طرف سے اپنی نشاندہی شروع کر دیتا ہے. تو پھر کیسے اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ وقار بھائی دیکھیں, ان جمہوری پارٹیوں نے مل کے جو ہماری افواج پاکستان ہیں جس طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, مضموم ان کے مقاصد تھے. یعنی کہ ان کی جمہوریت اپنے یعنی کہ جو کام اب مجھے بتائے نا کہ کراچی میں گٹر میں گر کے بچے مر رہے ہیں, کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے, 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, تو یہ حال ہے جمہوریت کے. تو پھر وہ والی بات مثال ہے نا کہ بدترین جمہوریت سے بہترین آمریت بہتر ہے کہ جس میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے. تو یہ عوام کو تو یہ جمہوری پارٹیاں اس نہج تک لے کر گئی ہیں نا. تو ان کو کچرا اٹھانے سے کس نے روکا؟ اسٹیبلشمنٹ نے روکا تھا. ان کو پانی دینے سے کس نے روکا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے روکا تھا. ان کو ہاسپٹلوں میں ویکسین دینے سے کس نے روکا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے روکا تھا. اب جب کوئی چیز صحیح ہونے جا رہی ہے تو اس میں اب یہ چیخ اور چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کام بھائی یہ عدالتی نظام کس نے بہتر بنانا تھا, ان کرپٹ عناصر کو سزا کس نے دلوانی تھی؟ جمہوری پروسیس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور اچھا اقدام ہو رہا ہے جس میں ملک کی بقا اور ملک کی سالمیت نظر آ رہی ہے تو اس میں تو ساتھ دینا چاہیے یار, اقدام میں ساتھ دینا چاہیے. اور ابھی وقت کوئی اتنا گزرا بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ اتنا شور شرابہ مچنا شروع ہو گیا ہے. یہی اگر اتنے جمہوریت کے ٹھیکیدار تھے تو پھر یہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ بھائی پنجاب میں 90 دن میں الیکشن ہوتے تو اس ٹائم کرواتے نا 90 دن میں الیکشن, اس ٹائم کیا مسئلہ تھا؟ کے پی کے میں کرواتے 90 دن میں الیکشن, اس ٹائم کیا مسئلہ تھا؟ تو بھائی ہمارا ماننا یہ ہے, ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جب تک حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی اور سینسس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی الیکشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ لوگوں کو بنیادی حقوق بھی نہیں دے رہے اور بنیادی ووٹ کا حق بھی نہیں دے رہے تو پھر ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح بات ہے فیض بھائی. اب میں ذرا پیپلز پارٹی سے اس کا موقف لے لوں کہ یہ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے. باجوہ صاحب اس وقت اگر کسی طریقے سے احتساب کا ایک عمل چل رہا ہے تو انتخابات تو پھر بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, کیوں جلد انتخابات کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی احتساب کو بالکل جو ہے مخالفت نہیں کر رہی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے. جن لوگوں نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے یا جن لوگوں نے اس ملک کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں سے اس کا واپس جانا بہت مشکل ہو چکا ہے, تو ہم تو بالکل احتساب کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہماری پارٹی کا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے احتساب کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کا پروسیجر ہے اسے بھی چلنا چاہیے. الیکشن کمیشن آزاد ہے. اب وہ 3 مہینے کا جو وقت تھا نیشنل اسمبلی کو ٹوٹنے کے بعد جو ہے, اگر اس میں کچھ اگر آپ آگے بھی لے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا. سیاسی جماعتوں کے ساتھ دیکھیں ابھی جو ہے نگراں وزیر اعظم جو ہیں کاکڑ صاحب, ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے لاسٹ میں جو ہے وہ انتخابات ہو سکتے ہیں. دیکھیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی انہیں پتا ہے, ان قوتوں کو بھی پتا ہے, الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جمہوریت کے لیے ان الیکشنوں کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. اچھا میں یہ بتایا کہ کیا احتساب اگر ہو رہا ہوگا اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہوتی ہے یا اگر اپوزیشن میں ہوتی ہے تو احتساب کے عمل کو آگے لے کر جائے گی, یا ہم دیکھیں گے جیسے ابھی کچھ بھی مختلف سیاسی جماعتیں جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں, نیب ہے, وہ اپنا کام کرتی رہے, گرفتار کرتی رہے, ان لوگوں سے اپنا پاکستان کا لوٹا ہوا مال واپس لے,
قومی خزانے میں جمع کرائے. کس نے روکا ہے؟ صحیح ہے, کسی نے نہیں روکا. ٹھیک ہے. جو بھی ادارے ایف آئی اے ہے یا اینٹی کرپشن ہے یا دیگر جو ادارے احتساب کرنے والے کرمنلز کو, کرمنل نہیں, یہ جو کرپشن ملوث لوگوں کو پکڑے, انہیں کون روک رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کس پلیٹ فارم پر کہا ہے کہ جی پاکستان کو لوٹنے والوں کو نہیں روکنا چاہیے, اور جو کام نہیں کرے ان کے خلاف بھی آواز جو ہے بلند کرنی چاہیے. 15 سال جو گزرے ہیں سندھ کے اندر, اس میں جو سندھ ہائی کورٹ کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ 15 سال جو ہے وہ سندھ میں تباہی ہوئی ہے, تو وہ کیا ہے؟ پارٹی پر ہمیشہ الزامات لگائے, لیکن کسی بھی سیاسی جماعت نے یا کسی بھی طاقت مند ادارے نے آج تک اپنی کارکردگی سے آگاہ نہیں کیا کہ اس نے کون سا تیر مارا ہے سندھ میں. مجھے بتائیں نا, سندھ میں کتنی سیاسی جماعتیں, کیا کیا ہے کسی نے؟ ایم کیو ایم 30 سال اقتدار میں نہیں رہی, کیا تیر مارا ہے انہوں نے؟ ٹھیک ہے, مطلب یعنی کہ صرف ایم کیو ایم نے لالو کھیت اور نازم آباد سے باہر نہیں گئی ہے. ہم پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں, ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو دیکھیں آپ نے ہر جگہ پہ خدمت جو ہے وہ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور یہ عوام جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے کہ کس قدر جو ہے وہ خدمت کی ہے, اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آنا لازمی ہے. ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات کی سیاست کی جاتی ہے, جی پیپلز پارٹی لوٹ کر کھا گئی, لیکن جب کسی سے پوچھا جائے, یہ احتساب کرنے والے اداروں نے 14 سال پارٹی کے جو ہمارے کو چیئرمین ہیں آصف علی, 14 سال انہوں نے جوانی میں کراچی سینٹرل جیل کاٹی, کیا کر لیا احتساب, کیا نکالا انہوں نے احتساب اداروں نے؟ ٹھیک ہے جناب, اب ہم تو ابھی بھی تیار ہیں, اگر کوئی ادارہ احتساب کرتا ہے تو ہم تیار ہیں. احتساب ٹھیک ہے. اچھا, معاملہ یہی ہے, ایک سب سے بڑا جو ایک معاملہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ احتساب بھی ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, مگر جو ہے وہ اس کے بعد کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں نکلتے ہیں, نہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے. فیاض, میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جناب احتساب کے لیے ہر سیاسی جماعت کہتی ہے ہم احتساب کے لیے تیار ہیں, لیکن جب احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے کوئی ثبوت نہیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ملک چلانے والے ادارے ہیں انہوں نے بھی شاید یہ تہیہ کیا ہوا تھا 15 سالوں سے کہ اس عوام کا جو پیٹ ہے نا جمہوریت سے اچھی طرح بھروا دیں, اور یہ دیکھ لیں, ایکسپوز کر دیں پہلے پیپلز پارٹی کو, پھر نون لیگ کو, اور پھر پی ٹی آئی کے طور پہ جو تجربات ہوتے رہے ہیں اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ جو تماشا لگا رہا ہے. اب آپ یہ بات سن رہے ہیں نا کہ انٹیریئر سندھ میں کیا تباہی بربادی ہے, کیا صورتحال ہے. آپ دیکھ لیں جن جن علاقوں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا ہے ان غریب علاقوں میں بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے. اچھا فیاض بھائی, پھر وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگ پھر بھی منتخب کر لیتے ہیں, کیا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ تو اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے وڈیرے اور جاگیردار اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہ عوام کو یرغمال بنا کے, اور جس طریقے سے میڈیا نے دکھایا بلدیاتی الیکشن میں کس طریقے سے ووٹ ڈلیں کہ ڈاکو وہ باکس اٹھا کے لے گئے اور ٹھپے مارے, اور جس طریقے سے وہاں کے آروز اور پوری انتظامیہ ملوث رہی ہے, تو اب وہ کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے آپ کو جگہ جگہ پیپلز پارٹی والے الیکشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں اور کلیئر ہے اور آپ کے اوپر, تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ اچھا, ابھی جو بڑے پیمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تقرریاں تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ہم بیوروکریسی کے اندر دیکھ رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں, تقرریاں, تبادلے, تو کیا اس کا کیا مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کوئی سیٹنگ بنی ہوئی تھی؟ بھائی اچھا اقدام ہے وقار بھائی, اچھی جو چیز ہے اس کو سراہنا چاہیے. اگر کوئی اس طریقے کے جن کے اوپر کسی قسم کا پولیٹیکل ایلیگیشن نہیں ہے اور وہ انتظامی معاملات میں نان پولیٹیکل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس میں تو یہ تو خوش آئند بات ہے. اس میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو سراہنا چاہیے. باقی سسٹم کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی جو 15 سالوں سے سندھ میں کراچی میں سسٹم کے نام پہ جس طریقے سے بتا خوری اور گنڈا گردی چلتی رہی ہے کہ آپ اپنا جائز کام کروانا ہے یا ناجائز کام کروانا ہے بغیر سسٹم کے ہو نہیں سکتا تھا. لینڈ گریپنگ کون کر رہا تھا, یہ تو ابھی ساری چیزیں فائلیں کھلیں گی نا, وہ سامنے آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو وہ والا سسٹم ہی نہیں رہ گیا نا. بالکل صحیح ہے. بولے کہ یار کہ پیپلز پارٹی بیٹھی بھی ہے تو وہ نون لیگ پہ الزام لگا رہی ہے, نون لیگ بیٹھی بھی ہے, تو یہ تو جتنا بھی نان پولیٹیکل سیٹ اپ آیا ہے تو یہ تو تمام لوگوں کی مشاورت سے آیا ہے, یہ مشاورت کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے فیاض صاحب, ساتھ رہے گا, ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہی جانیں گے. ویسے تو سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن جو کراچی میں سسٹم تھا اس سسٹم کا نام کرپشن تھا, اور وہ کس طرح سے کام کرتی تھی اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.